بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج اس سیشن میں قرآن مجید میں جو مردوں اور خواتین کے درمیان جو میل جول کے آداب ڈسکس ہوئے ہیں ان کا مطالعہ کریں گے۔ یہ جو آداب قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں ان کا بنیادی مقصد خاندان کے ادارے کا تحفظ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیومن ریلیشن شپس ہیں، انٹرپرسنل تعلقات ہیں، ان کو ایک لحاظ سے ان کو پاکیزہ بنانے، ان کو پیوریفائی کرنے کے لیے یہ دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگ ایک دوسرے سے کو وزٹ کریں، ایک دوسرے کو گھر ملنے کے لیے جائیں، اور خاص طور سے وہ گھروں میں اگر یہ معاملہ ہو تو یہ کسی طرح سے موضوع نہیں ہے کہ لوگ اچانک گھر کے اندر بغیر اطلاع دیے، بغیر بتائے داخل ہو جائیں۔ یہ ضروری ہے کہ وہ پہلے پرمیشن لیں، پہلے اجازت لیں گھر میں داخل ہونے سے پہلے، اور اس کا سب سے موزوں طریقہ یہ ہے کہ وہ گھر والوں کو سلام پیش کریں، اور اگر ان کو سلام کا جواب ملے پھر ہی وہ داخل ہوں۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون آیا ہے اور اس کا آنے کا مقصد کیا ہے، اور اگر ان کو جواب نہ ملے یا اگر گھر میں کوئی موجود ہے اور اس کے بہاف پہ کوئی اور آدمی کہہ دے کہ اس وقت کو ملنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو پھر ملنے والے کو بغیر کسی انکباس کے، بغیر کسی ال ول کے، یعنی اس کو کوئی برا نہیں محسوس کرنا چاہیے اور وہاں سے چلے جانا چاہیے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جو پابندی لگائی گئی ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی سوشل انٹریکشن کو کرٹیل کیا جائے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کے اندر پاکیزگی کو پیدا کیا جائے۔ دوسری بات جو اس سلسلے میں قرآن مجید نے فرمائی وہ یہ ہے کہ جب ملاقات کا یہ معاملہ ان جگہوں پر پیش آئے جو نان ریزیڈینشل ہیں، جیسے مثال کے طور پہ سرائے ہیں یا دفاتر ہیں یا ہوٹل وغیرہ ہیں، وہاں پہ باقاعدہ اجازت لینا ضروری نہیں ہے، اور وہاں بغیر اجازت کے بھی اندر آیا جا سکتا ہے۔ تاہم یہ جو ریزیڈینشل ایریاز ہیں، یعنی جو وہ جگہ ہیں جہاں پہ انسان کی بیوی اور بچے رہتے ہیں، وہاں پہ ضروری ہے کہ اجازت لے کر ہی آیا جائے، اور اس میں قرآن مجید نے یہ استثناء دیا ہے کہ جو بچے ہیں، یعنی وہ جو بالغ نہیں ہوئے اور جو غلام ہیں جو ان گھروں میں رہتے ہیں، ان کے لیے ہر دفعہ اجازت لے کے آنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ 3 متعین جو اوقات ہیں ان کے میں ضروری ہے کہ یہ بھی باقاعدہ اجازت لے کر اندر داخل ہوں، اور وہ جو 3 اوقات قرآن مجید نے گنوائے ہیں ان میں سب سے پہلا وقت تو یہ ہے کہ فجر سے پہلے، جب کہ ایک خاتون اور ایک اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ بسترے میں ہوتے ہیں ظاہر ہے اس ٹائم پہ، اور دوسرا جب کہ آفٹرنون نیپ، یعنی جب قیلولہ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی ان کو چاہیے کہ اجازت لے کے آئیں، اور تیسرا جب عشاء کے بعد وہ اپنے بستروں پہ چلے جائیں۔ ان 3 اوقات میں ضروری ہے کہ بچے بھی، جو نابالغ بچے ہیں وہ بھی، اور غلام وغیرہ بھی، یہ بھی اجازت لے کر آئیں۔ تاہم بچے جب بڑے ہو جائیں تو پھر ضروری ہے کہ وہ بھی ہر دفعہ جب بھی داخل ہوں وہ اجازت لے کر آئیں۔ یہ ایکسیپشن بہرحال اس وقت ختم ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں جو اگلی بات فرمائی گئی قرآن مجید میں وہ یہ ہے کہ جب مرد اور خواتین کسی جگہ پہ اکٹھے ہوں، خواہ وہ ریزیڈینشل جگہ ہو خواہ وہ نان ریزیڈینشل جگہ ہو، یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو حدود میں رکھیں، گویا جس کو قرآن اپنی ٹرم میں غض بصر کہتا ہے اس کو اختیار کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ کو پاکیزہ رکھیں۔ ایک مرد کی ایک خاتون کے بارے میں وہی نگاہ ہونی چاہیے جو اس کی اپنی بہن، اپنی ماں کے بارے میں ہو سکتی ہے۔ اس کو اس کے صنفی جو اس کی جو آرگنز ہیں اس طرح سٹیئر نہیں کرنا چاہیے، گھورنا نہیں چاہیے، اور بہت ماڈسٹ طریقے سے اس طرح سے دیکھنا چاہیے۔ یہی معاملہ مردوں کو بھی، یہی حکم مردوں کو بھی دیا گیا ظاہر ہے۔ جو اگلی بات قرآن مجید نے ضمن میں فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور خواتین جس موقع پہ اکٹھے بیٹھتے ہیں یا اکٹھے ہوتے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ لباس بھی باقرینہ پہنیں، یعنی ڈیسنٹ لباس پہنیں، ایسا لباس پہنیں جو ان کے جسم کو اچھی طرح ڈھانک لے، اچھی طرح چھپا لے، اور بالخصوص صنفی اعضاء کو تو بہت اچھی طرح سے ڈھانپ لے۔ کوئی ایسا لباس نہ پہنے جس کے بارے میں یہ گمان ہو کہ لباس تو ہے، اس جسم کو تو کور کیا ہوا ہے، مگر کور کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اور نمایاں کر دیا، یعنی ٹائٹ لباس نہ پہنے۔ ضروری ہے کہ انسان جب بھی اس طرح سے اس کو موقع ملے، یعنی جب مرد اور خواتین اکٹھے ہوں تو لباس باقرینہ ہو، لباس ڈیسنٹ ہو، اور بالخصوص جو صنفی اعضاء ہیں ان کو اچھی طرح سے کور کیا گیا ہو۔ اس سلسلے میں جو 5ویں بات قرآن مجید نے فرمائی ہے وہ بالخصوص خواتین کی طرف متوجہ ہو کر فرمائی ہے وہ یہ کہ وہ اپنی زینتوں کا اظہار نہ کریں، مگر یہ کہ ایک بالکل کلوز دائرے میں جو کہ محرم اعزاء ہیں، اور البتہ اس میں وہ اعضاء یعنی وہ لمز جو کہ عادتاً کھلے رہتے ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اور وہ لمز کون سے ہیں یا وہ آرگنز کون کون سے ہیں؟ وہ انسان کا چہرہ ہے، اس کے ہاتھ ہیں، اور اس کے جو پاؤں ہیں۔ ان پہ جو انہوں نے بناؤ سنگھار کیا ہوا یا زیورات پہنے ہوئے ہیں ان کو وہ دکھا سکتی ہیں۔ البتہ ان کے علاوہ، ان لمز کے علاوہ باقی تمام جگہوں پہ اگر انہوں نے کوئی زیب و زینت کا معاملہ کیا ہوا ہے تو ضروری ہے کہ اس کو چھپا کے رکھیں، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ یہاں تک کہ ان کو چاہیے کہ وہ پاؤں مار کر نہ چلیں، مبادہ اس کے کہ جو زیورات انہوں نے پہنے ہوئے ہیں ان کی جھنکار سے وہ لوگوں کو متوجہ کریں۔ جو چھٹی بات اس ضمن میں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ایک عورت کا سینہ بھی اپوزٹ جینڈر کے لیے صنفی کشش کا باعث بنتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ گلے میں زیورات وغیرہ ہی پہنے ہوتے ہیں جو کہ ایکولی اٹریکٹیو ہوتے ہیں، تو قرآن مجید کو نے یہ کہا کہ وہ اپنے گریبان اور اپنے سینے کو کور کر کے رکھیں خواتین۔ البتہ وہ خواتین جو نکاح کی عمر سے گزر چکی ہوں تو وہ اگر چاہیں تو اپنے اس دوپٹے کو یا اس کورنگ کو اتار سکتی ہیں، بشرطے کہ ان کا بھی مقصد یہ نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کی نمائش کریں۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ ان کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے سینے کو اگر ڈھانک کے رکھیں۔
یہ وہ احکامات ہیں یا وہ ڈائریکٹیوز ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، جن کا تعلق ایک مرد اور خواتین جب مل کر بیٹھتے ہیں ان سے متعلق ہیں، اور قرآن مجید یہ توقع کرتا ہے کہ ہم ان احکامات کو لیٹر اور اسپرٹ میں فالو کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔